والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. امام راضی فرماتے ہیں واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النخل. دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن شرط وذكر الاستعاذة جزاء والجزاء متأخر عن الشرط فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة متأخرة عن قراءة القرآن. ثم قالوا وهذا موافق لما في العقل لأن من قرأ القرآن فقد استوجبت ثوابا عظيما فلو وجبوا في أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب لقول الإسلام ثلاث مهلكات وذكر منها إيجاب المرء بنفسه. فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان لئلا يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة. امام راضی فرماتے ہیں کہ مخالف نے اپنے قول کے صحیح ہونے پر دلیل پکڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول سے، یعنی جنہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، تو انہوں نے اس قول کے صحیح ہونے پر دلیل پکڑی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس فرمان سے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. تو یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ قرآن کی قرات شرط ہے اور استعاذہ کا ذکر جزا ہے، یعنی استعاذہ کا ذکر کرنا جزا ہے. یہاں دیکھیں اذا قرأت، جو طلبہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اذا قرأت القرآن یہ شرط ہے اور فاستعذ یہ جزا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرات قرآن یہ جو ہے شرط ہے اور فاستعذ باللہ یہ جزا ہے، اور جزا شرط سے مؤخر ہوتی ہے. والجزاء متأخر عن الشرط، اور شرط سے جزا مؤخر ہوتی ہے. تو پھر ضروری ہوا کہ استعاذہ قراءت قرآن سے متاخر ہو، متاخرتاً عن قراءت القرآن، قرآن کی قراءت سے، یعنی پہلے قرآن پڑھا جائے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. یہ تو قرآن کا تقاضا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ عقل کے بھی موافق ہے، موافق لما فی العقل، یہ تو عقل کے بھی موافق ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جس نے قرآن پڑھا تو وہ ثواب عظیم کا مستحق ہوا اور اس نے ثواب عظیم کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور اگر اس طاعت کی ادا کرنے میں عجب داخل ہو جائے تو یہ ثواب ساقط ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا، اسے عجب داخل ہو جائے تو اس کا ثواب ساقط ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی کہ مرد اپنے نفس پہ تعجب کرے اور اسے تعجب ہو اپنے نفس پہ، میں نے یہ کام کیا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں یہی وجہ، اسی سبب سے اللہ عز و جل نے حکم دیا اس کا کہ وہ شیطان کی وجہ سے مجھ سے پناہ طلب کرے، میری حفاظت طلب کرے، میری پناہ میں آ جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تاکہ شیطان اس کو نہ ابارے قرآن کی قرات کے بعد ایسے عمل پر، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد ایسے عمل پر شیطان اسے نہ ابارے، اور کہ جو اس طاعت کے ثواب کو ضائع کرتے. تو یہ انہوں نے عقلی دلیل بھی دے دی کہ جب یہ قرآن پڑھے تو عجب آ سکتا ہے، عجب آتا ہے اور پھر اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو جب یہ قرآن پڑھ لے گا تو اس کے بعد کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر شیطان انہیں نہیں ابار سکے گا ایسے عمل پر جس سے وہ عمل جو اس کی اطاعت کے ثواب کو ختم کر دے اور جس سے اس
تو آپ کا ثواب اکارت ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔